السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے اور یہی ان کی نشوونما ہوئی تھی۔ اس لیے حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سب سے پہلے تسلیم کر چکے تھے۔ پروردگار جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی، پس ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر لوط اور کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے تھے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے، پھر بھی یہ دونوں ساتھ تھے۔ مصر میں ان دونوں کے پاس مال مویشی بہت تھے، اس لیے وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے جائیں گے اور خلق خدا کو واعظ اور تبلیغ کرے، اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے شرق اردن کے علاقہ صدوم اور عامورہ کو چلے جائے اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرے۔ شہر صدوم اردن کی وہ جانب ہے جہاں بحر میت یا بحر لوط واقع ہے۔ یہاں وہ جگہ ہے جہاں پر صدوم اور عامورہ کی بستیاں آباد تھی۔ پہلے یہ بستیاں تھی، آج وہاں سمندر نظر آتا ہے۔ پہلے یہ خشک زمین پر آباد تھے اور یہ شہر پہلے اونچی جگہ تھی، لیکن جب قوم لوط علیہ السلام پر عذاب الہی آیا، زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بوچھال آئے تو زمین سمندر سے 400 میٹر نیچے چلی گئی اور پانی اوپر چڑھ آیا، اس لیے اس کا نام بحر میت اور بحر لوط مشہور ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر شہر صدوم میں قیام کیا اور دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا ہو گئے تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ وہ اپنی نفسی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسی عمل میں ملبوس نہ تھی۔ اسی قوم نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی تھی جس کا نام لواطت سے مشہور ہے۔ اعلان یہ کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اور یاد کرو لوط کا واقعہ جس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوتوں کو مردوں سے پورے کرتے ہو، بے شک تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ باہر سے کوئی سوداگر کسی قسم کا مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا مال لے جاتا، پھر واپس نہ دیتا۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے فسق و فجور ان میں موجود تھے۔ لوط علیہ السلام نے ہر قسم کی نصیحت کی اور گزشتہ قوموں کے واقعات سنائے، لیکن ان لوگوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب یہ تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاکیزہ لوگ ہیں۔ یعنی تانا اور مزاح سے کہتے کہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو ہمارے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ مگر ان پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبختو، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ خدا تعالیٰ نے جائز طریقے سے تمہاری خواہشات کے لیے تمہاری رفیقہ حیات بنائی ہے، اس بدپہلی اور بدعمل سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا کہ تم بڑے پاک باز بنتے ہو تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔
حضرت لوط علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، تم اپنی نصیحتیں ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے تمہیں ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لا کر دکھا۔ تو بار بار ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ، اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور جلدی سے ایک بچڑا ذبح کیا اور بھون کر ان کے تکے بنائے اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیے۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے، دل میں پریشان ہو گئے۔ جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہا کہ گھبرائیے نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، قوم لوط علیہ السلام کی تباہی کے لیے سدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی رقت سے فرشتوں سے کہا کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا اہل و عیال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قال ان فیہا لوط، ابراہیم علیہ السلام نے کہا شہر سدوم میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فيها ننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين، فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہے، البتہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو نجات دیں گے، مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر سدوم شہر پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ فرشتے نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ بدبخت لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی غم میں تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دوڑ آئے اور مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ The world of knowledge on ہر کہانی میں روشنی تلاش کریں۔ نیکی وہ ہے جو عمل میں نظر آئے۔ ہاں، رحم کرو، بانٹو، سنبھالو،